إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمدللہ آج ہم جو ہے دیکھنے جا رہے ہیں سورہ تحریم۔ سورہ تحریم یہ قرآن مجید کا 66 نمبر یعنی 66 نمبر کا سورہ ہے اور اس میں 12 آیتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار کر لیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع کیا کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے دل سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیں۔ تو وہ معاملہ کیا تھا اور اس کے آگے چند احکامات دیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو یہاں پر اس تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو حرام کیوں قرار کرتے ہو، اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ واقعہ دراصل تھا کیا؟ دراصل یہ واقعہ تھا کہ حضرت زینب بنت جش، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک ہے، ہماری امہات المومنین میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جب تشریف لے جاتے، مطلب جب ان کے یہاں آپ کی باری ہوتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک سے زیادہ ازواج تھے، بیویاں تھے، تو آپ نے ہر ایک کا ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور یہاں کبھی رک جاتے، کیونکہ یہ ان کے لیے جو ہے شہد وغیرہ کچھ جو ہے اس کا انتظام کرتی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر زیادہ وقت تھوڑا رک جاتے تو حضرت حفصہ جو کہ دوسری زوجہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری۔ تو دونوں نے سوچا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات کہیں گے، یعنی ہم دونوں نے یہ پلان بنایا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو سوکنیں ہوتی ہیں، یعنی ایک شخص کی جو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تو فطرت کے طور پر عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے نہ جمنا، مطلب خاص طور سے سوکنوں کا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے کچھ نہ کچھ چیزوں میں چاہتی ہے کہ اس کو بڑھوتری ملے، شوہر کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہو، اس کے طرف اس کا جو ہے رخ زیادہ ہو۔ تو ظاہر سی بات یہ فطری چیز ہے، چاہے وہ ہماری امہات المومنین کیوں نہ ہو اور دنیا کی کوئی بھی عام عورت کیوں نہ ہو، لیکن امہات المومنین کا مقام اور درجہ اور مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی تو وہ فوراً توبہ کرتی اور فوراً رجوع کر لیتی اور فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے ذکر بلند کرتی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی، توبہ کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو فوراً مان لیتی۔ اب معاملہ ہوا یوں کہ دونوں نے ایک طرح کا جو ہے اس طرح سے پلان بنایا۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں نے کہا کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جش رضی اللہ عنہ کے پاس سے جب ہو کر آئیں گے تو تم بھی یہ کہنا کہ آپ جب وہاں سے آتے ہیں تو آپ کے جو ہے منہ سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے۔ تو دونوں نے لہٰذا ایسے ہی کیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے سامنے کہا کہ جو ہے میں جو ہے قسم کھاتا ہوں کہ اب میں جو ہے زینب بنت جش کے پاس کا شہد نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید اس
شہد کے اندر کچھ پرابلم ہے، کچھ مسئلہ ہے جو حضرت زینب بنت جش آپ کو دیا کرتی تھی۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بہت ساری غیب کی چیزوں کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ ہاں، بعد میں اس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اس بات کو بتایا۔ تو یہ بات بھی ہمیں ایک جو ہے معلوم پڑی یہاں پر۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ اب دوسرا ایک جو ہے فتح القدیر کے اندر جو ہے ایک اور ایک واقعہ آتا ہے جس کو جو شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے ایک ایک باری سے یعنی ایک ایک دن آپ نے مقرر کیا تھا آپ ملاقات کے لیے جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ حضرت ماریہ جو کہ آپ کی غلام لونڈی ہے، آپ ان کے گھر پر جو ہے موجود تھے، اور معاف کیجئے گا آپ جو ہے حضرت حفصہ کے گھر پر جو ہے گئے۔ حضرت حفصہ کے گھر پر جب آپ گئے تو حضرت حفصہ وہاں پر موجود نہیں تھی، اور اسی دوران جو ہے حضرت ماریہ وہاں پر حضرت حفصہ کے گھر پر جو ہے پہنچ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ کے ساتھ بیٹھے گفتگو کیا۔ اتنے میں حضرت حفصہ وہاں پر پہنچ گئی، اور حضرت حفصہ نے ان کی غیر موجودگی میں اپنے گھر میں حضرت ماریہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تو انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے پاس جا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں یہ بتایا کہ میں جو ہے ماریہ کے ساتھ جو میں بیٹھا تھا اس تعلق سے آپ نے وضاحت کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب میں دوبارہ جو ہے ماریہ سے کبھی نہیں ملوں گا۔ اور آپ نے جب یہ کہا کہ میں ماریہ سے کبھی اب نہیں ملوں گا، مطلب آپ نے علیحدگی کا جو ہے اشارہ دیا، جو کہ یہ بات بھی درست نہیں تھی، کیونکہ جو لونڈی ہوتی ہے، غلام ہوتی ہے، باندی ہوتی ہے، وہ جو ہے جس کے حصے میں ہوتی ہے وہ اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے حضرت ماریہ سے ملنا یعنی ان سے رشتہ ترک کرنے کی بات حضرت حفصہ سے کہی، اس لیے کہ حضرت حفصہ کنونس ہو جائے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے۔ تو یہاں پر امام ابن کثیر نے اور جو ہے دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں واقعے ایک ساتھ ہوئے ہو بیک وقت، اور دونوں کے تعلق سے یہ آیت آئی ہو، کیونکہ دونوں واقعے صحیح سند سے ملتے ہیں۔ ایک شہد کا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا کہ اب دوبارہ نہیں کھائیں گے وہاں پر، اور دوسرا حضرت ماریہ کے تعلق سے کہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ تو یہ دونوں چیزوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں کے تعلق سے بات کہی ہو کہ آپ ان میں سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار نہیں کر سکتے جب تک اللہ نے آپ کو ان پر حلال کا جو ہے آپ کو اجازت دی ہے۔ تو یہ واقعہ دونوں اس طریقے سے یہاں پر جو ہے ملتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اب یہ واقعات دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا واقعہ ہوا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہ پورے علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پر بات کہی جا رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو بات کہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا آپ نے جس چیز کے لیے قسم کھائی کہ فلاں شہد کو اب آپ نہیں کھائیں گے، یا اس جو ہے حضرت ماریہ سے آپ جو ہے تعلق نہیں رکھیں گے، تو اس کے تعلق سے اب آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ قسم کا کفارہ ہوتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پہلی ایک جو ہے شرط ہے کفارے کی۔ اگر آپ نے ایسی قسم کھا لی نیتاً اور کسی چیز کے آپ رک گئے جس کو شریعت نے آپ کو جو ہے روکنے سے منع کیا، یا آپ نے ایسی قسم کھا لی جو کہ ناجائز تھی اور وہ قسم آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھا، اب وہ قسم آپ کو توڑنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کو پاز کروں۔ ہاں تو چلیے، تو قسمیں جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ انسان جو قسم کھاتا ہے اس میں 3 قسم کی ہیں۔ جیسے پہلی جو قسم ہوتی ہے جو انسان عادتاً کھاتے رہتا ہے، تو یہ جو قسم ہوتی ہے
یہ قسم کو جو ہے لغو قسم کہتے ہیں، اس ٹائپ کی جو قسم ہوتی ہے اس کو لغو کہتے ہیں۔ دوسرے قسم کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو غموس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسرے قسم کی جو قسم ہوتی ہے وہ معقدہ ہوتی ہے۔ تو اب تینوں میں کیا فرق ہے؟ تو لغو قسم ہے، یہ جو ٹائپ ہے، تو لغو کی جو قسم ہے، یہ قسم انسان عادتاً بغیر نیت کے کھاتے رہتا ہے، جو لوگوں میں عادت ہوتی ہے واللہ واللہ ہر چیز میں بولنے کے لیے۔ تو یہ عادت ویسے توڑنی چاہیے کہ بے وجہ انسان قسم نہ کھائے، ویسے اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسری جو ہے غموس نام کی جو ٹائپ ہے، جو قسم ہے، یہ قسم ایسی ہوتی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، جو انسان کیا کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے کھاتا ہے۔ جیسے اس نے مال لایا ہے کسی چیز کو بیچنے کے لیے، کوئی پروڈکٹ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے واللہ اللہ کی قسم میں نے اس کو اتنے میں لایا ہے، حالانکہ اس نے اتنے میں نہیں لایا ہے، اس نے اس سے کم قیمت میں لایا ہے، لیکن سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے یا چیزوں کی بے وجہ قسم کھا کر جو ہے نمائش کرنے کے لیے جو قسم کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے کہ انسان جو ہے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لے، جیسے ابھی بات گزر رہی ہے، یا پھر وہ ایسی نیتاً قسم کھائے کہ کسی چیز کو کرنے کی، لیکن وہ آگے اس چیز کو نہیں کرنے والا ہے، یا کوئی ناجائز قسم کھا لے جو کہ شریعتاً درست نہیں ہے اور اسے توڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قسم کی جو قسم ہوتی ہے اس قسم کو موقدہ کہتے ہیں اور اس کے لیے کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ قسم کا توڑ جو ہے، آپ نے جو قسم کھا لی اب اس کو واپس لینا ہے، تو کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے، ٹھیک ہے، 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے، یا پھر آپ کیا کریں گے؟ دوسرا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کریں گے، غلام یا لونڈی آزاد کریں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو تیسرا کفارہ قسم کا یہ ہے کہ 3 دن کے آپ روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قسم کے لیے جو کھانا دیا جائے گا، اب اس میں مسائل ہے بہت سارے، ہم اس مسائل میں تو یہاں پر نہیں جا رہے ہیں۔ تو اب یہ 3 کفارے یہاں پر جو ہے قسم کے ہو گئے ہیں، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اور یاد رکھ کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے یہ بات کہی اور اللہ نے اپنی نبی پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال دی۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے۔ مطلب یہ جو واقعہ یہاں پر پیش آیا، جیسے حضرت حفصہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ میں ماریہ سے دوبارہ ملاقات نہیں کروں گا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ بات تم کسی کو مت کہنا، تو یہ وہی بات ہے جو یہاں پر آ رہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی نے جب ایک بات کسی کو کہی تھی اور کہا تھا کسی کو نہیں کہنا، اور آدھی بات بتاتی اور آدھی روک دی، وہ اس لیے آپ نے اس کا احتیاط کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ باتیں جو ہے ابھی وضاحت کے ساتھ سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسرا یہ، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بات آپ کو کہاں سے پتہ چلی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس باخبر یعنی اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا الہام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ چیزوں کو بتاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا سکے جو بھی معاملہ پیش ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے اس چیز کا علم دیا گیا تھا، جو واقعہ ہوا یعنی حضرت حفصہ، حضرت عائشہ نے جو معاملہ پیش کیا، یا حضرت حفصہ کے تعلق سے
جو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ بات کسی کو نہیں کہنا ہے، لیکن حضرت حفصہ نے یہ بات جا کر حضرت عائشہ سے کہہ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی۔ تو یہاں پر وہی ذکر آ رہا ہے۔ آگے چلیے، آیت نمبر 4 میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم وَإِن تُطَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اب آیت نمبر 4 میں؟ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نے نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی، پس یقیناً اس کا کارساز یعنی نبی کا کارساز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اللہ ہے، جبرائیل ہے، اور نیک ایمان والے لوگ ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کہی، وہ بات یہ ہے کہ اب یہاں پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ دونوں اب توبہ کرو، جو معاملہ پیش آیا، جو چال بازی آپ نے چلنے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے شوہر کے ساتھ، تو آپ توبہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے دل جھک پڑے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جانتا تھا کہ یہ دونوں نادم تھی اپنی اس حرکت پر، اپنی اس جو ہے ایکشن پر، اور وہ توبہ کے لیے تیار بھی تھی، اور آگاہ کر دیا آگے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یاد رکھو، اگر نبی کے ساتھ چال بازیاں چلو گے، ایک دوسرے کی مدد کر کے تم سوچو گے کہ نبی کے پیٹھ پیچھے تم کچھ کر سکتے ہو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، جس نے غیب سے اس چیز کی علم دی جس کو تم کو پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہے، اور تمام ایمان والے اور تمام ملائکہ ان کے مددگار ہیں۔ تو ایسی حرکت کوئی جو ہے دوبارہ نہ کرے۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے، تمہیں چھوڑ دے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے، مطلب تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت کرنے والیاں ہوں، اور روزے رکھنے والیاں ہوں، اور بیوہ اور کنواریاں ہوں۔ یہاں پر اس سے مراد یہاں پر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بتا رہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سے بہتر ان کے جو ہے تمہارے ان کو جو ہے بیویاں دے دے، تم سے اچھی، زیادہ عبادت گزار، روزے رکھنے والیاں، توبہ کرنے والیاں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک احسان بتا رہے ہیں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تم لوگ ہو، ان کے نکاح میں تم لوگ ہو، تمہارے لیے یہ جو ہے فخر کی بات ہے، ورنہ اللہ اگر چاہے تو تم سے بہتر ان کو عطا کر دے۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودوها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب یہاں پر پورا واقعہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، اور جو ہے زینب بنت جش اور حضرت ماریہ، یہ سب میں نے آپ کو جو ہے یہاں پر بتا دیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب یہاں پر ایک دوسرے موضوع پر یہاں پر بات کی، اب وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں جہاں بھی آئے یا ایھا الذین آمنو تو یہ مومنین کے لیے آیت ہے، اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مطلب خود بھی دین پر عمل کرو اور گھر والوں کو بھی دین پر عمل کرنے کے لیے کہو، ان کو اس کی دعوت اور تبلیغ کرو اور ان کو سمجھاؤ۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بچے جب 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کی تاکید، نماز کے لیے کیا کرو، ابھارو، اور 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سختی کرو، ٹھیک ہے۔ تو اگر بچہ 7 سال کی عمر جب پہنچ جائے تو ہمیں بچوں کو نماز کی عادت ڈالوانی چاہیے، نماز کی عادت، روزوں کی عادت، اسلام، ارکان اسلام، تمام چیزوں کی کوشش کی جائے کہ ان کو دین کا علم دیا جائے۔ یہ عام ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تمام چیزوں میں ہم گھر کے اندر کوئی بھی برائی دیکھے جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے تو اس سے ان کو روکا جائے، اور اسلام پر عمل کرنے، دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو ابھارا جائے۔ کیوں اس طرح سے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ خود دین پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے گھر والے کس طرح کریں گے؟ دوسرا، جب آپ اور آپ کے گھر والے جب دین پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہوں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہوں گی تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں، آگ میں۔ اس لیے کہا اس آگ سے بچاؤ، دینداری کو اپناؤ، خود بھی اپناؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اور آگے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اس آگ میں کیا ہے؟ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر کو ایز اے فیول کہا جا رہا ہے، مطلب ایندھن کے طور پر ان کو جلایا جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں پتھر کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے، اور انسان کی ہڈیاں یہ بھی کیلشیم کاربونیٹ ہے، یہ 2000 فیرن ہائٹس کے اوپر پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ تو ایز اے فیول وہ کتنے زیادہ ٹیمپریچر پر، کتنے زیادہ درجہ حرارت پر جلیں گی آپ سوچئے۔ جہنم کا یعنی ہیل کا، دوزخ کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت کتنا زیادہ ہوگا کہ پتھر اور ہڈیاں ایز اے فیول استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کتنی اچھے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ پتھر انسان اس کے فیول ہے، تو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی دین کو لازم جانو، دین پر عمل کرو۔ اور کیا فرمایا آگے؟ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر سخت دل فرشتے مقرر کیے گئے، ان کو کوئی اس پر رحم نہیں آئے گا آپ کو جلاتے ہوئے، آپ کو تکلیف دیتے ہوئے، آپ کو سزا دیتے ہوئے، آگ میں جلاتے ہوئے۔ وہ سخت دل فرشتے ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں، مطلب وہ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں سزا دینے کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ایک بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، آج تم عذر اور بہانے مت بناؤ، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ملے گا۔ اب یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے کافروں کو، ٹھیک ہے، جو ایمان سے پھر گئے، ایمان نہیں لائے، انکار کیا، تو جب وہ جہنم میں جلائے جائیں گے، اس میں ڈالے جائیں گے، انکار کرنے والے لوگ، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، ٹھیک ہے، اور جو اسلام کا انکار کرے، ظاہر سی بات ہے وہ شریعت کی اصطلاح میں وہ کافر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان لوگوں سے کہا جائے گا یہ تمہاری کرتوتوں کے بدلے، دنیا میں جو باتوں کو تم نہیں مانتے تھے، آج تم کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جا رہی ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہوں گے رسوا نہ کرے گا، اور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، جو نور ہے ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہیں ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں سے کہ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کسے کہتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے باب کے اندر یہ بات کو بیان کیا ہے کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ توبہ کہتے ہیں یو ٹرن، واپس لوٹنے کو کہتے ہیں توبہ،
کہ کسی جگہ آپ جا رہے ہیں، توبہ مطلب آپ وہاں سے پلٹ چکے ہیں۔ تو توبہ کے لیے 3 شرطیں وہ فرماتے ہیں۔ انہوں کہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، انسان جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے، اب اس طرف نہ جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، نادم ہو، مطلب ریئلائز کرے کہ جو کر رہا تھا وہ غلط کام ہے، ٹھیک ہے، وہ پچھتاوا ہو اس کو، ٹھیک ہے، پشچاتاپ ہو اس کو، کیا وہ کر رہا تھا وہ غلط تھا، نہ کہ مزے لے کر بعد میں اس کو بتائے، بیان کرے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، مطلب پہلے گناہ تو چھوڑ دیا، نادم بھی ہو گئے، غلط تھا، لیکن اب دوبارہ واپس نہیں آنا اس کی طرف، تو ایسی جو کرے گا وہ سچی توبہ ہے۔ اور ایک شرط، فورتھ والی ایک شرط، ایک کنڈیشن بڑھ جاتی ہے، اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہے، کسی کا مال لیا، پلاٹ لے لیا، زمین ہڑپ لی ہے نا، کسی کی کوئی چیز لے لی، ادھار لیا، واپس نہیں دیا، تو وہ لوٹانا پڑے گا، اور جب تک نہیں لوٹائے گا توبہ قبول نہیں ہوں گی، چاہے وہ 100 حج کر لے، 100 عمرے کر لے، لیکن کسی کا حق اگر مارا ہے اس کی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ خالص توبہ کرو، یہ ہے خالص توبہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کے بعد تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ اور یاد رکھو جنت کیا ہے، وہ ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اور بھی بہت ساری قسم کی نہریں ہیں، ہر قسم کی چیز، آرائش اور آرام انسان کو دیا جائے گا، جس سے کم تر آرام اور آرائش اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے انسان انجوائمنٹ کے لیے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تم گناہ کرتے ہو، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، اس سے بیٹر چیزیں تم کو جنت میں ملنے والی ہے۔ اور کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ایمانداروں کو اور نبی کو ان کے ساتھ نور دوڑتا ہوگا، روشنی۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے سارے لوگ اندھیرے میں ہوں گے، اور پل صراط پہ سے جب لوگ گزریں گے تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تاریک ایک دم، اور پل صراط بڑا تیز راستہ ہے، وہاں سے انسان کو گزرنا ہے، اور نیچے جہنم ہے، تو جو نیک لوگ رہیں گے وہ تیز رفتار سے جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے وہ نیچے گرتے جائیں گے، اور اس راستے سے گزرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی، تو نبی کے اور ایمان والوں کے اطراف جو ہے دائیں بائیں کیا ہوگا، نور ہوگا، اور وہ اس نور، اس روشنی کی مدد سے وہ جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ دعا کرتے ہوں گے، وہ دعا کیا ہوں گی، قرآن نے اس کو کہا، وہ لوگ دعا کیا کرتے ہوں گے، وہ دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے۔ تو یہ دعائیں ان کی جو ہے جاری رہیں گی۔ پھر آگے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا ایہا الذین، آیت نمبر 9 ہے، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے سبھی کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ کیا، آپ نے دین اسلام سبھی تک پہنچانے کے لیے بڑی کوششیں کی، دعائیں کی، آپ راتوں میں اٹھتے جاگتے روتے ہوئے دعائیں کرتے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو صحیح راستے پر لیا، ان کو ستیہ مارگ پر لیا۔ لیکن کچھ کافر ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی، اور کچھ منافق جو مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے، دھوکے دیتے تھے، تو یہ سخت قسم کے کافر اور منافق تھے۔ ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اب کیا کرو، سختی سے جہاد کرو اور ان کو جو ہے سزا دو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال دی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، مثال بیان کی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھی، پھر انہوں نے خیانت کی، پس دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب سے ان کو نہ چھٹا سکے، نہ بچا سکے،
اور حکم دیا گیا اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں ایمان نہیں لائے، یہ نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانے۔ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ کشتی کا ہے، اور لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں، قوم لوط جو تھی لواتت ہوموسیکشولیٹی میں جو ملوث تھی۔ تو یہ دو عورتوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ خیانت کرنے والی تھی، لیکن یاد رکھیے خیانت سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ بد کردار تھی اور جو ہے اس زنا یا اس قسم کے کوئی گناہ میں شامل تھی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی جو بیویاں ہوتی ہے وہ بد کردار نہیں ہوتی ہے، ان میں بیڈ کیریکٹرز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاک دامن ہوتی ہے، یہ بات ہمیں واضح ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر خیانت سے مراد یہ ہے کہ یہ نبی کے جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے تھے یہ ان کو کیا کرتی تھی اپنی قوم کی طرف جا کر بتا دیا کرتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس قوم میں وہ رہتی تھی وہ قوم اس کے رشتہ دار بھی تھے، کچھ اس کے پڑوسی تھے، اس کے کچھ اپنے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ ان کی مدد کرتی تھی، اپنے شوہر یعنی نبی جو اللہ کے بنائے ہوئے میسنجر پروفٹ ہے ان کی مدد کرنے کے بجائے جو نبی کے خلاف لوگ ہیں وہ ان کی مدد کرتی تھی، اپنی قوم کی طرف وہ متوجہ ہوتی، اپنی قوم کی ہیلپ کرتی، اس لیے ان کو کافر قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالنے والا ہے، اور اللہ نے ان کو جہنم لکھ دی ہے۔ اور یہ نبی جو بہت بزرگ اور بڑے نبی ہیں نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ بھی اپنی بیویوں کو اس جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے، تو تم لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اشارہ دے رہے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی اگر یہ کفر کرتی ہے تو، ٹھیک ہے۔ چلیے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں پر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے۔ یہاں حضرت آسیہ کا ذکر آ رہا ہے، جو حدیث میں آتا ہے ان کا نام آسیہ تھا، تو یہ فرعون کی بیوی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرعون کی بیوی کی ایک مثال دی ایمان والوں کے لیے، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہترین مثال ایک عورت کی دی، پہلے دو بد کردار عورتوں کا یہاں پر مثال لی گئی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نبیوں کی بیویاں ہیں لیکن جہنم میں جا رہی ہے، عمل صحیح نہیں ہے۔ فرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کی بیوی ایمان والی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے، آسیہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورتوں میں ہیں حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، یہ چار کا نام آتا ہے۔ اسی طرح اور کہا کہ دنیا کے تمام عورتوں پر تین عورتوں کو ویسی فضیلت ہے جیسے ایک عمدہ کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ، حضرت مریم، حضرت عائشہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو الگ الگ روایتیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال لی ہے جو کہ کافر کی بیوی ہے، یعنی فرعون کی بیوی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ فرعون سے نجات مل جائے، اے اللہ مجھے فرعون سے بچا لے، فرعون سے چھڑا لے اور اس کے عمل سے مجھے بچا، ٹھیک ہے، اور مجھے جنت میں ایک گھر دے، مطلب مجھے مرنا پسند ہے لیکن فرعون کے محل میں رہنا پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ حالانکہ آپ سوچئے وہ ایک رانی ہے جس کی پورے ملک پر حکومت ہے، تمام قسم کے نوکر چاکر، سونے چاندی، جو چیز وہ چاہے اس کے سامنے حاضر ہے، لیکن وہ کہتی ہے سب نہیں چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، جنت میں ایک مکان چاہیے، فرعون سے چھٹکارا چاہیے، تو کہا کہ مجھے بس اس سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پہلے دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر کیا جو عمل میں نہیں تھی، کفر پر تھی، اور ایک کافر کی بیوی کا ذکر جو ایمان والی تھی اور اس سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتاب کی تصدیق کی،
عبادت گزاروں میں سے تھی۔ حضرت مریم نے ایک بڑی آزمائش کا جو ہے سامنا کیا اللہ کی طرف سے جو تھی، اور اس آزمائش میں وہ کھری اتری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا شوہر کے اولاد عطا کی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ایک عورت کے لیے، ایک پاک دامن نیک عورت کے لیے، اس بات کو ثابت کرنا کہ اسے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ اس نے تمام چیزوں کو برداشت کیا اللہ کی خاطر، اور اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی شکر گزار تھی، عبادت میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ کو یاد کیا کرتی تھی، اور لوگوں کے تمام طعنے اور چیزوں کو وہ سہتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر ایک نشانی بنا کر دنیا کے لیے بھیجا، اور اپنا نبی جو ہے چن لیا، رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضرت مریم جو کہ ایک بہت عبادت گزار بندی تھی، ایک پل بھر کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی، تو اللہ نے ان کی بھی مثال لی۔ تو یہاں 4 عورتوں کا ذکر آ گیا، حضرت نوح اور لوط کی بیوی جو کہ بد کردار اور دوسرے ہیں، بد کردار سے مراد خیانت کرنے والی، مطلب نبی کے خلاف جانے والی، اور 2 عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ایک فرعون کی بیوی ہے نیک، اور ایک حضرت مریم جنہوں نے بڑی آزمائش کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا۔ تو یہاں پر یہ 12 آیتیں ہیں جس میں ہم نے دیکھا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ گزرا، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جش سے متعلق ایک واقعہ، دوسرا حضرت حفصہ اور حضرت ماریہ کے تعلق سے ایک واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اسی طرح اس کے بعد آئی کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آگے کافر و منافقین کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد ذکر آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ خالص توبہ کرو، یہ پہلے گزر چکا اس سے پہلے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی 2 عورتوں کی، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، جو کہ ایک بہت برگزیدہ بندے اور نیک بندوں کی بیویاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی، اس لیے وہ جہنم میں داخل ہو گئی۔ اور اس کے بعد 2 عورتوں کا ذکر آیا، فرعون کی بیوی جو کہ کافر کی بیوی ہے، لیکن ایمان بلند ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال پیش کر دی ایمان والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کی مثال لی جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اور سیکریفائس کیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے حکم کی خاطر۔ تو یہ تھا سورہ تحریم اور اس کی 12 آیتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔